أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مرتضانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. حضرات گرامی، بس اتنی سی دیر کے شعراء کرام بھی تشریف لے آئیں، اور وہ حضرات جو نیچے تشریف فرما ہیں فرش محفل پر آ جائیں اور ماحول محفل سازگار ہو جائے. آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کیا، جس میں آپ نے سرکار ولایت جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہمارے بھائی ہیں فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو حضرات قرآن تفسیر قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جیسے ہر آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ہر آیت کا ایک سبب نزول ہوتا ہے، ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے. ابھی آپ حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے. یہ حدیث قصہ اصلاً آیت تطہیر کے شان نزول کا نام ہے. جس طرح سے آیات قرآن کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یہ کب نازل ہوئی، یہ کیوں نازل ہوئی، یہ آیت کن افراد کے لیے نازل ہوئی، یہ بشارت کی آیت ہے کہ نذارت کی آیت ہے، مومنوں کے لیے ہے کہ منافقوں کے لیے ہے، نیک افراد کے لیے ہے کہ بد کرداروں کے لیے ہے. ویسے ہی احادیث پیغمبر کا بھی پس منظر ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم سے جو احادیث منسوب ہیں اس کا پس منظر ہے کہ فلاں حدیث پیغمبر نے اس موقع پر فرمائی، وہ اس لیے فرمائی. حدیث ثقلین کا پس منظر یہ ہے، حدیث خیبر کا پس منظر یہ ہے، حدیث طیر کا پس منظر یہ ہے، حدیث منزلت کا پس منظر یہ ہے. اسی طرح سے یہ حدیث یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مکے سے تو پیغمبر نے ایک تقریب کا انعقاد کیا، اور اس تقریب کو مورخین نے عقد مواخات کے نام سے یاد کیا. عقد مواخات، جیسے عقد نکاح ہوتا ہے، عقد شادی ہوتا ہے، ویسے ہی عقد کا مطلب تو گرا لگانے کا، عقدہ جسے آپ کہتے ہیں، عقدہ کشا جسے آپ کہتے ہیں، گرا کھولنے والا. تو عقد تو دو تاگوں کو ایک میں باندھنے کا نام ہے، اور مواخات بھائی چارے کا نام ہے. صلوات بھیجا یعنی دو افراد کو ادھر اور ادھر، دو لوگوں کو آپ نے اخوت بھائی کے رشتے میں باندھ دیا اور بندھن میں باندھ دیا. اس کا مطلب ہے عقد مواخات. عقد مواخات کہتے ہیں بھائی چارگی منعقد کرنے کو، کہ دو لوگوں کو پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. یہ عقد مواخات کہلاتا ہے. اور عقد مواخات یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو تمام علماء اسلام نے، اس میں کسی شیعہ و سنی کی بحث نہیں ہے، تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے
تو پیغمبر نے اصحاب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس میں پیغمبر دو دو لوگوں کو چنتے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے تھے۔ مزاج دیکھ کے، طبیعت دیکھ کے، عادت دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے پیغمبر نے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی، جن کی مشہور کتاب الفاروق ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے جو صحابہ میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تو وہ اتحاد مذاق دیکھ کے بنایا، طبیعت اور فطرت دیکھ کے بنایا۔ اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ علامہ شبلی کا یہ جملہ ہے، اس کا مطلب دنیا سمجھے۔ فرمایا انہوں نے کہ پیغمبر نے اتحاد مذاق دیکھ کے، طبیعت و فطرت دیکھ کے اصحاب میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جیسا پایا اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا، تیسرے کو عبد الرحمن کا بھائی بنایا، طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا، منافق کو منافق کا بھائی بنایا، بزدل کو بزدل کا بھائی بنایا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے طبیعت و فطرت دیکھ کے اصحاب میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ جو جیسا تھا وہ ویسے ہی کے کھاتے میں گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ توجہ فرمائیے گا اس گفتگو پر۔ جو جیسا تھا، شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا۔ مومن منافق کا بھائی نہیں بنا، منافق مومن کا بھائی نہیں بنا۔ اس کا مطلب یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ مومن مومن بھائی ہو سکتے ہیں، مومن منافق بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والوں کو ہی پیغمبر نے پیغام دے دیا کہ جس کی جیسی طبیعت ہوگی، جس کا جیسا مزاج ہوگا، جس کی جیسی فطرت ہوگی، وہ اسی کے جیسا بھائی، اسی کا بھائی بنے گا۔ اب جب سارے اصحاب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے کہ یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، طلحہ زبیر کے بھائی ہیں، فلاں عبد الرحمن کے بھائی ہیں، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اب پوری بز میں صرف دو لوگ بچے، ایک نبی بچے، ایک مولا علی بچے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے اس مجمع میں جس میں لوگوں کی طبیعتیں اور فطرتیں اور مزاج دیکھ کے بھائی بنایا تھا، اب اس مجمع میں صرف دو لوگ ہیں، ایک پیغمبر اسلام ہیں، ایک مولا علی ہیں۔ پیغمبر نے اب تک کسی صحابی کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ دیکھیے ایک سے ایک صحابہ موجود تھے لیکن پیغمبر نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ آج 1400 برس بعد وہابی پیغمبر کو بڑا بھائی کہہ رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے پیغمبر یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ بھائی جب صحابی میرا بھائی نہ ہو پایا تو وہابی میرا بھائی کہا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تقریر میری اپنی کوشش ہے، جیسے پرانے قصیدے ہوتے تھے، جو پرانے شعراء ہوتے تھے، 150-150 اشعار اور 200 اشعار کے قصیدے ہوتے تھے، تو اس قصیدے میں پہلے چہرے کے اشعار ہوتے تھے اور تشبیہ ہوتی تھی اور ساقی نامہ ہوتا تھا اور پھر گریز ہوتا تھا اور پھر 90 شعروں کے بعد اپنے مقصد پہ آتے تھے۔ میں 90 شعروں کے بعد تو نہیں آؤں گا مگر آؤں گا مقصد پہ۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ آپ اس کو چہرہ سمجھ لیجئے، بہت توجہ سنیے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، صرف بچے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات، سارے صحابی ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے۔ اور شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جو پیغمبر نے بھائی بنایا تو لوگوں کی طبیعتیں دیکھ کے اور لوگوں کی فطرتیں دیکھ کے بھائی بنایا۔ جس کی طبیعت میل کھاتی تھی جس سے، اس کو اسی کا بھائی بنایا۔ جس کی فطرت میل کھاتی تھی جس سے، اس کو اسی کا بھائی بنایا۔ جس کی عادت میل کھاتی تھی جس سے، اس کو اسی کا بھائی بنایا۔ اب بچے نبی اور بچے مولا علی، تو لوگوں نے گردنیں اٹھا کے علی کی طرف دیکھا کہ یہ کس کے بھائی ہیں؟ نبی نے ان کو سینے سے لگایا کہ علی اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں یہ تو ہو گئی اس واقعے کی تمہید۔ اس واقعے کے ذریعے پیغمبر اسلام نے ایک پیغام اور بھی بھیجا ہے، اور وہ پیغام یہ بھیجا ہے کہ بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو شجرے کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو خاندان کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، ایک وہ بھائی بنتا ہے جو شجرے و حسب نسب کی وجہ سے بھائی بنتا ہے۔ تشریف لے آئے، ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ۔
ایک اور صلوات بآواز بلند بھیج ایک بھائی شجرے والا بھائی ہے کہ ایک ماں باپ بھائی بن گیا، ایک خون بھائی بن گیا، ایک شیر بھائی بن گیا، ایک خاندان بھائی بن گیا، ایک دادا کی اولادیں بھائی بن گئے۔ ایک بھائی ہوتا ہے شجرے کی وجہ سے، اور ایک بھائی ہوتا ہے طبیعت کی وجہ سے، ایک بھائی ہوتا ہے فطرت کی وجہ سے۔ اب اس شجرے والے بھائی میں اور طبیعت و فطرت والے بھائی میں فرق کیا ہے کہ شجرے والا بھائی شجرے کی وجہ سے بھائی بن تو جاتا ہے، مگر اگر طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی تو بھائی رہ نہیں پاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، شجرے والا بھائی شجرے کی وجہ سے بھائی بن جاتا ہے، لیکن اگر طبیعت و فطرت میل نہیں کھاتی تو پھر یہ بھائی کا رشتہ رہ نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے دو بھائی حابیل و قابیل، دونوں کے باپ ایک، دونوں کی ماں ایک۔ قابیل کے باپ کا نام بھی آدم، حابیل کے باپ کا نام بھی آدم، قابیل کی والدہ کا نام بھی ہوا، حابیل کی والدہ کا نام بھی ہوا۔ دونوں کے بدن میں ایک خون، دونوں کی رگوں میں ایک شیر، دونوں کا شجرہ ایک، دونوں کا خاندان ایک۔ تو قابیل شجرے کی وجہ سے حابیل کا بھائی بن گیا مگر رہ نہیں پایا، اس لیے کہ شجرہ ایک، خون ایک، ماں باپ ایک، گھر کا ماحول ایک، مگر طبیعت ایک سی نہ تھی، فطرت ایک سی نہ تھی۔ تو شجرے نے بنایا تھا بھائی، طبیعت نے بنا دیا قاتل۔ اللہ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ شعرا بیٹھے ہیں، آپ مجمع سے خوب داد چاہتے ہیں۔ صلوات بآواز بلند۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تو قابیل شجرے نے بنایا تھا بھائی، ماں باپ نے بنایا تھا بھائی، خون و شیر نے بنایا تھا بھائی، مگر طبیعت نے بنا دیا قاتل، فطرت نے بنا دیا قاتل۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک بنا مقتول، ایک بنا قاتل، ایک بنا ظالم، ایک بنا مظلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناکامی مقدر ہوئی اور ناکامی کا نتیجہ نکلا قتل۔ اس کا مطلب ایک قانون یہ بھی بنا کہ جو ناکام ہوگا اس کا اگلا قدم قتل ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا جہاں سے آغاز ہوا وہیں سے یہ قانون بنا کہ ناکام بنے گا قاتل، کامیاب بنے گا مقتول۔ توجہ فرمائیے گا، اب مسجد میں آ کے دیکھ لو، جو تلوار چلاتا نظر آئے وہ قاتل ہے، وہ ناکام ہے، اور جو تلوار کھا کے فستوں پہ رب کعبہ کی صدا لگائے۔ یہ جملہ میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کیا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی ہوتا ہے شجرے والا، ماں باپ والا، باپ کے خون والا، ماں کے شیر والا، شجرے و حسب نسب والا۔ ایک بھائی ہوتا ہے طبیعت و فطرت والا۔ اگر طبیعت و فطرت ایک نہیں تو شجرہ بناتا ہے بھائی، طبیعت بناتی ہے قاتل۔ اب آگے چلیے، یعقوب کے 12 بیٹے، توجہ فرمائیے گا، 2 بیٹے ایک ماں سے ہیں، باقی سب کے سب کا باپ ایک، خاندان ایک، شجرہ ایک۔ یوسف کے بھائیوں نے شجرے کی وجہ سے یوسف کا بھائی بنایا مگر طبیعت نے حاسد بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ سنیے گا، میں نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ شجرے نے بنایا تھا بھائی، دونوں یعقوب کی اولادیں، یوسف کے سوتیلے بھائی بھی اور یوسف بھی، دونوں کا باپ ایک، خاندان ایک، ماؤں کا فرق تھا۔ شجرے نے بنایا تھا بھائی مگر طبیعت نے بنایا حاسد۔ حسد کیا تھا کہ یعقوب یوسف کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یوسف کے بھائی یوسف کے رشتے کو دیکھ رہے تھے، عہدے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ سمجھیے گا، اب اگر آپ قصہ یوسف کے آئینے میں دیکھیں تو یوسف کے قصے کے آئینے میں مدینے کی جھلکیاں بھی ملیں گی۔ وہاں یوسف کے بھائی
حسد کے بستر پر لوٹ رہے ہیں کہ یعقوب یوسف کو اتنا چاہتے کیوں ہیں. یہاں پیغمبر کے صحابی جلن کے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں کہ نبی علی کو اتنا بڑھاتے کیوں ہیں. وہاں یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا رشتہ دیکھا، عہدہ نہ دیکھا. یا اصحاب محمد نے علی کا رشتہ دیکھا، عہدہ نہ دیکھا. وہاں جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا تخت حکومت پر دیکھا تو مجبوراً سجدہ کرنا پڑا. یہاں اصحاب محمد نے علی کو نبی کے ہاتھوں پر دیکھا، فخر کہنا پڑا. عزیزوں میری بات کو خطابت نہ جانیے گا، ذرا ذرا جھلکیاں ایک سی ملیں گی. بھائی جو یوسف سے جل رہے تھے انہیں قرآن نے ستارہ کہا، جو علی سے چڑھ رہے تھے انہیں مسلمان نے ستارہ کہا. طبیعت و فطرت والی بات بہت اہم ہے جس پہ میں زور دے رہا ہوں. بہت طولانی گفتگو نہیں، بس چند منٹوں میں گفتگو تمام ہو جائے گی. فطرت و طبیعت اس بھائی کے رشتے کو برقرار رکھتی ہے. شجرہ ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر طبیعت و فطرت میں میلان ہے تو یہ رشتہ باقی رہے گا، ورنہ یہی رشتہ قاتل بنائے گا، یہی رشتہ حاسد بنائے گا. اب یہ ایک رختہ قابیل شجرے کی وجہ سے بھائی بنا، طبیعت نے قاتل بنایا. برادران یوسف شجرے کی وجہ سے بھائی بنے، طبیعت نے حاسد بنایا. اب دوسرا رخ دیکھیے، موسیٰ و ہارون بھی بھائی بھائی، محمد و علی بھی بھائی بھائی. توجہ فرمائیے گا. اب وہاں ہارون و موسیٰ کی طبیعت ایک، فطرت ایک. دلیل کیا؟ کہ ہارون نے، بہت توجہ سنیے گا، اب نتیجے پر لانا ہوں. ہارون نے موسیٰ کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اس لیے کہ طبیعت دونوں کی ایک، فطرت دونوں کی ایک. میرے مولا نے نبی کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا کیونکہ طبیعت دونوں کی ایک، فطرت دونوں کی ایک. تو جس تاریخ نے لکھا کہ ہارون نے موسیٰ کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، جس قلم نے لکھا کہ علی نے نبی کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اسی تاریخ نے لکھا کہ آقا عباس نے مولا حسین کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. بھیجے محمد فرمائیے گا. عزیزان گرامی، میں آپ کو گفتگو تک لے کے آیا ہوں. جس تاریخ میں لکھا کہ ہارون نے موسیٰ کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، جس تاریخ نے لکھا کہ مولا علی نے پیغمبر کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اسی نے لکھا کہ آقا عباس نے مولا حسین کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا. تو عزیزان گرامی، جب طے ہے کہ بھائی کا حق وہی ادا کرتا ہے جس کی طبیعت و فطرت ایک ہوتی ہے. ہارون نے بھائی کا حق ادا کیا، یہ دلیل کہ ہارون و موسیٰ کی فطرت ایک. علی نے پیغمبر کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، یہ دلیل کہ علی و نبی کی فطرت ایک. عباس نے حسین کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، تو ماننا پڑے گا جیسے موسیٰ و ہارون کی فطرت ایک، پیغمبر و علی کی فطرت ایک، ویسے ہی حسین و عباس کی فطرت ایک، طبیعت ایک. صلوات بھیجے ہم کی طبیعت ایک، فطرت ایک. مولا علی اور پیغمبر کی طبیعت ایک، فطرت ایک. تو مولا عباس اور مولا حسین کی طبیعت ایک، فطرت ایک. توجہ فرمائیے گا، دونوں کی طبیعت ایک، فطرت ایک. عزیزان فرق یہ ہے کہ موسیٰ و ہارون اور مولا علی اور نبی بھائی بھائی کے رشتے یہ بھی ہیں، حالانکہ فرق ہوتا چلا آ رہا ہے. وہاں ہارون اور موسیٰ بھائی بھائی ہیں، مگر ذرا سا فرق ہے موسیٰ و ہارون میں اور مولا علی و نبی میں. فرق یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ موسیٰ مصر جا کے ہماری تبلیغ کرو، ہمارا دین پھیلاؤ. تو کہا پالنے والے جاؤں گا مگر اکیلے نہیں جاؤں گا، میرے بھائی ہارون کو ساتھ میں بھیج دے. میری جان کو خطرہ ہے، بھائی کو ساتھ میں بھیج دے. میری جان کو خطرہ ہے، بھائی کو ساتھ میں بھیج دے. تو جو اپنی جان بچانے کے لیے بھائی کو ساتھ لے جائے وہ اور ہے،
والے جو بھائیوں کی جان بچانے کے لیے تلواروں کے نیچے آئے وہ آئے صلوات ہے دے ہم موسیٰ و ہارون. بہرحال جناب ہارون نے موسیٰ کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا. مولا علی پیغمبر، مولا علی نے پیغمبر اسلام کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. آخری بات ہے مگر یہیں تک آپ کو لانا تھا. مولا عباس نے مولا حسین کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. مگر یہ جو موسیٰ و ہارون، پیغمبر و مولا علی اور مولا حسین و جناب عباس، یہاں ایک فرق ہے عزیزو اگر محسوس کر سکیں. ہارون نے موسیٰ کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر منہ سے موسیٰ کو بھائی بھی کہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا علی نے پیغمبر کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر منہ سے پیغمبر کو بھائی بھی کہا. مگر سلام عباس دلاور پر کہ حق ادا کیا بھائی ہونے کا، اقرار کیا غلام ہونے کا. حلاوہ دے دے ہم حق ادا کر دیا بھائیوں نے مگر کبھی بھائی کہا نہیں، اپنے کو غلام کہا مولا حسین. عباس کا یہ جذبہ آئے گا تھوڑی جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ نے ان کو بیٹا کیوں کہا. کہا تو نے بھائی ہو کے اپنے کو بھائی نہیں کہا تو لے میں تجھے اپنا بیٹا کہہ دے رہی ہوں تاکہ کوئی تیری عظمت پہ کمی نہ نکال پائے. عزیزان گرامی جناب سیدہ نے بیٹا کہا. بی بی فاطمہ نے اور مولا علی کے ایک گھر میں دو فاطمہ نظر آئیں. ایک وہ فاطمہ جو ام ابیہا، ایک وہ فاطمہ جو ام البنین. بھائی جناب ام البنین لقب ہے، بیٹوں کی ماں، یہ نام نہیں ہے. جیسے ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، ویسے ام البنین بیٹوں کی ماں. نام ام ابیہا جن کا لقب ان کا بھی فاطمہ، ام البنین جن کا لقب ان کا بھی فاطمہ. یہ فاطمہ بنت محمد ہیں، وہ فاطمہ کلابیہ ہیں. جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا. اب عظمت عباس کو کون ترازو میں تولے گا؟ ارے جس نے عباس کو جنم دیا وہ بھی فاطمہ، جس نے بیٹے کا لقب دیا وہ بھی فاطمہ. حلاوت ہے دے ہم جنم دیا اس کا نام بھی فاطمہ اور جس نے بیٹے کا لقب دیا اس کا نام بھی فاطمہ. جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. ابھی آپ حدیث سے قصہ سن لیتے قاری ندیم میاں سے. کون فاطمہ؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے. آخری بات ہے توجہ کیجئے گا اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. یہ حدیث قصہ میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ پوچھتا ہے اہل بیت کون ہیں؟ تو یہ تعارف کرایا جا رہا ہے اہل بیت کا. اہل بیت کون؟ جو فاطمہ کے بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے شوہر وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت. اہل بیت کے لیے قانون بن رہا ہے کہ ہر ایک اہل بیت نہیں ہو سکتا. اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ کا بابا ہونا ضروری، اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ کا شوہر ہونا ضروری، اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ کا بیٹا ہونا. گرامی کیا جملہ آپ نے ضائع کیا. اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ کا بیٹا ہونا ضروری. اہل بیت وہ ہوگا جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اب سمجھے کیوں بی بی فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. یہ عباس کو بیٹا نہیں کہا ہے، بیٹا کہہ کے چادر تطہیر کے اندر کر لیا. صلوات ہے دے ہم بابا اہل بیت، ان کے شوہر اہل بیت، ان کے بیٹے اہل بیت. یہ دو بیٹے نہیں ہیں، تثنیہ کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ ہے. دو سے زیادہ بیٹوں کی ضرورت.
2 سے زیادہ بیٹوں کا ذکر ہے. واہ واہ واہ. یہ بی بی فاطمہ نے جو جناب عباس کو بیٹا کہا تو بیٹا نہیں کہا، شامل اہل بیت کر لیا. اب جناب عباس اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی کسی بیوقوف کو یہ پوچھنے کا میں حق نہیں دیتا کہ جناب عباس اہل بیت میں کیسے شامل ہیں. میں اتنا پوچھتا ہوں سلمان فارسی منا اہل البیت ہے کہ نہیں؟ جناب سلمان فارسی کو منا اہل البیت کہا پیغمبر نے، کہا ہم اہل بیت میں سے ہیں، اب فیصلہ کیجئے. آخری جملہ محفل تمام. ارے ایران کا رہنے والا جب منا اہل البیت ہو سکتا ہے تو قرآن کی گود میں پلنے والا مولا عباس تمام بانیان محفل، تمام شرکائے محفل کی تمام حاجات کو پورا کرے. جناب عباس علیہ السلام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کرے. مولا عباس جہاں جہاں بھی آپ کا ماتم کرنے والے، آپ کا علم اٹھانے والے، آپ کا آقا حسین کی فرش عزا بچھانے والے، ان سب پر نگاہ کرم فرمائیے. اللہ نے ان کو باب الحوائج قرار دیا ہے، باب الغلاف قرار دیا ہے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آخری وقت تک ہمارا خاتمہ آل محمد علیہ السلام کی مودت پر ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو. ہمارا شمار صلوات بآواز بلند.